لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو لوگوں سے۔ اچھی بات سے کیا مراد؟ ایسی بات کہو جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اطمینان والی ہو، اس کو نفع پہنچے آپ کی بات سے، اس کے دل کو ڈھارس بن جائے، اس کے دل کی، اس کو اطمینان و سکون ملے۔ اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں، کسی عورت کا بچہ گم گیا یا مر گیا اور کسی شخص نے اس عورت کو تسلی کے جملے کہے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے بچے کو تم سے ملا دے، یا یہ کہے کہ جس بچے کا انتقال ہو گیا اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے، تسلی کے جملے کسی نے اس عورت سے کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تسلی کے جملے کہنے والوں کو اللہ قیامت کے اندر جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، سرجری کے اسٹوڈنٹس جو سرجن بننا چاہتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروفیسر نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کسی کو کوئی صدمہ آ جائے تو اس کا علاج تم کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر آدمی چل رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا، اچانک اس کو صدمہ، انتقال کی خبر مل گئی کہیں سے، اچانک یہ اطلاع ملی تو ایک شوق ہوتا ہے نا، صدمے میں آ جاتا ہے۔ تو پروفیسر نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیے، اس نے سب کو کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا سر آپ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں، اسے تسلی کے جملے کو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے، ہمارا حسن تکلم تھا، دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ، سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو، جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں، جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا۔ اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے
محفوظ کر لیتا ہے. ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو, گندے کلمات جس کی زبان پر ہو, پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہوں, ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو, مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی, کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, زبان کو لگام دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے, اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے. اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زبان کو لگام دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی, حفاظت کا ذمہ لیا, آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. یہ زبان بہت اہم ہے. اس زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کو, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے, یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں, ایک گالی زبان سے نکلی, اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر کوئی اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے, کوئی اس کا پیر توڑ دیتا ہے, کوئی اس کا سر پھوڑ دیتا ہے, کوئی آنکھیں نکال لیتا ہے. غلطی زبان نے کی, وجود خطرے میں پڑ گیا, جسم خطرے میں پڑ گیا. اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے, اگر تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا. یہ زبان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تو آج کی نشست کے اندر ایک مزاج بنا لو, یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے. اگر یہ عادت بن گئی تو آپ یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں قدرت دور فرما دے گا, کئی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے. یہی زبان ہے جو غیبت کرا کر مردار بھائی کا گوشت کھانے کے گناہ کے اندر گرفتار کر دیتی ہے. یہی زبان ہے چغلی کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے. یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بول کر فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے. اور یہی زبان ہے جب اچھی بات کہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے. زبان بہت اہم ہے. خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, خواتین اسلام سے کہوں گا کہ زبان کو بے دریغ استعمال مت کرو, جو چاہو مت بولو. ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوگی, ایک ایک جملے پر پکڑ ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ پر پکڑ؟ ہاں, ایک ایک لفظ پر پکڑ. کبھی اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے, اور کبھی اسی زبان سے نکلنے والے 3 جملے زندگی کے سارے رشتے کو توڑ دیتے ہیں. آپ ذرا سوچو, کسی نے اپنی بیوی کو مذاق کے اندر بھی 3 بار طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا, رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اور کسی کافر نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا, جنت کا حقدار ہو گیا. اگر زبان سے نکلنے والے کلمے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اس زبان سے انسان کلمہ پڑھتا تو جنت کا حقدار کیسے ہو جاتا. اور 3 بار جب زبان سے
طلاق کے لفظ کے نکلنے کے بعد بیوی کے سلسلے میں اس کا رشتہ کیسے ختم ہو جاتا. ایک ایک لفظ کا خیال کرو, ایک ایک جملے کا خیال کرو. آپ سوچیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پاسبل ہے. شرط بس صرف اتنی سی ہے, اپنے رب سے محبت پیدا کر لو, اپنے رسول سے محبت پیدا کر لو, اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو. ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے, ہمیں حساب دینا ہے, ایک ایک حرف کا حساب, ایک ایک لفظ کا حساب. اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ایک رات, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اور آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ میری امت بھی آسان حساب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتی رہے. اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے سوال عرض کیا, سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کون سا ہے؟ آسان حساب. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ آسان حساب یہ ہے جب بندے کا دفتر رب کی بارگاہ میں کھلے اور رب نے نظر انداز کر دیا, جاؤ, یہ آسان حساب. اور اگر رب نے کریدنا شروع کر دیا, یہ کیوں, بندہ ہلاک ہو گیا, پھر بندہ ہلاک ہو گیا. جہاں رب نے کریدنا شروع کیا, یہ کیوں, بندہ ہلاک ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ایک لفظ کیوں قید کیا جاتا ہے, کیوں محفوظ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی پکڑ ہوگی؟ جب وہ ثواب دے رہا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک حرف پر جب 10 نیکی دے رہا ہے تو ایک ایک حرف پر پکڑ بھی فرمائے گا. اللہ اس اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کی پکڑ کیسی ہے تو قرآن کہتا ہے, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام علیہم الرضوان, تابعین کرام علیہم الرضوان, اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر الفاظ کتنے مختصر نظر آتے ہیں. ہمارے خطابات ہوتے ہیں, ان کے ملفوظات ہوا کرتے تھے, ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا, ایسا نکلتا تھا کہ دلوں کو چیر دیتا تھا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صمت فقد نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بولو تو اچھی بات بولو, ورنہ چپ رہو. اور جو چپ رہا وہ صرف نجات پا گیا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مطلق فرما دیا, یہ نہیں فرمایا کہ جو چپ رہا دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا, جو چپ رہا مصیبتوں سے نجات پا گیا, جو چپ رہا یہ رزق کی تنگی سے نجات پا گیا. نہیں نہیں یا رسول اللہ, آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ نے مطلق فرما دیا, من صمت فقد نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اور آخرت میں کہیں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سماعت وہ خاموش رہا, اس کا چپ رہنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن گیا.